ہم سب کی زندگی میں کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کی گہرائیوں میں چھپی رہتی ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ کاش گھر میں رزق کی تنگی نہ ہو، کوئی چاہتا ہے کہ دولت میں اضافہ ہو اور مہینے کے آخر تک جیب میں کچھ بچ جائے، اور کوئی صرف یہ دعا کرتا ہے کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جیسے رزق آتا تو ہے مگر ٹھہرتا نہیں، خرچ بڑھ جاتے ہیں، ضرورتیں ختم نہیں ہوتی اور پریشانیاں ایک کے بعد ایک آتی جاتی رہتی ہیں۔ غربت کا خوف دل میں گھر کر جاتا ہے اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محنت بھی کر رہے ہیں مگر برکت نظر نہیں آتی۔ اکثر ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ رزق میں برکت اور روانی کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو دین نے ہمیں سکھائے ہیں؟ یہ باتیں اتنی سادہ ہے کہ سن کر حیرت ہوتی ہے، مگر جب ان پر عمل کیا جائے تو دل کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی اللہ کی رحمت بے انتہا ہے۔ اب یہاں ایک خاص عمل کی بات کرتے ہیں، ایسا عمل جو نہ صرف رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ گھر سے ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر خطرے کو دور کر دیتا ہے۔ اس میں نہ کسی خاص دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی مشکل ترکیب سیکھنی ہوتی ہے، نہ ہی کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ بس ایک چیز درکار ہے، دل کا سچا یقین اور نیت کا اخلاص۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ آپ روز کرتے ہیں مگر شاید اس کی طاقت کو نہیں جانتے۔ جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھے، چاہے دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا، گھر میں تنہا ہو یا خاندان کے ساتھ، بس ایک کام کریں، اپنی پلیٹ سے ایک چھوٹا سا نوالا الگ نکال لیں۔ جی ہاں، صرف ایک چھوٹا سا حصہ، اور اسے چیونٹیوں یا پرندوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس وقت آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ نوالا میں اللہ کی مخلوق کے لیے نکال رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، میرے گھر کو خوشیوں سے بھر دے اور ہر دکھ، ہر تکلیف کو دور فرما دے۔ اب یہاں ایک خاص ذکر ہے جو بہت طاقتور ہے اور جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب آپ نے وہ نوالا الگ کر لیا تو صرف 3 بار یا اللہ یا کافی پڑھے۔ یہ اللہ کا نام ہے، یعنی وہ جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہ جو کافی ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں۔ جب آپ یا کافی کہتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ 3 بار پڑھ کر اس نوالے پر ہلکی سی پھونک مار دے، بالکل ایسے جیسے ہم دم کرتے ہیں، اور پھر دل میں نیت دہرا لے کہ یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے گھر میں سکون اور خوشیاں بھر دے، ہر مشکل آسان کر دے اور ہر پریشانی مجھ سے دور کر دے۔ یہ نوالا آپ کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہیں جہاں چونٹیاں یا پرندے آسانی سے پہنچ سکے، چاہے گھر کی چھت ہو، ذہن کا کوئی کونا، درخت کے نیچے یا کھڑکی کے باہر کوئی محفوظ جگہ۔ بس خیال رہے کہ وہ جگہ صاف ہو اور وہاں پرندے یا چونٹیاں آتی رہتی ہوں۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اتنی چھوٹی سی بات سے کیا فرق پڑے گا، تو سنیں، یہ عمل دراصل اللہ کی مخلوق کو رزق دینے کی ایک خوبصورت نیت ہے، اور اللہ اس دل کو بہت پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی سوچتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی جانور، کوئی چڑیا ہو یا چیونٹی۔ ہماری زندگی میں اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی ہر مخلوق کی اس کی نگاہ میں ہے۔ جب ہم اس کی کسی مخلوق کو رزق دیتے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری قدر بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو میری مخلوق پر مہربانی کرے میں اس پر مہربان ہوں۔ یہ سادہ سا عمل دراصل اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو اس کی زندگی میں رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو دل کو ایک سکون ملتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہی خوشی اللہ کو پسند ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، خاص طور پر کوے۔ یہ پرندے بہت خاص ہیں، بہت ذہین ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چہرے تک یاد رکھتے ہیں۔ یہاں سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ کوے انسانوں کو پہچان لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک یاد رکھتے ہیں۔ پرانی روایاتوں میں کہا جاتا ہے کہ جس گھر سے کووں کو خیر ملے وہ اس گھر کے لیے خیر کی خبر لاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ گھر کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی تو ہم نہیں بلکہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ہر مخلوق میں کچھ خاص خوبیاں رکھی ہیں، اور جب ہم ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو وہ خیر ہماری طرف لوٹتی ہے۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل کتنا سادہ ہے لیکن اس کے اثرات کتنے گہرے ہیں۔ اگر آپ یہ کام روزانہ کرنے لگے، صرف ایک چھوٹا سا نوالہ 3 بار یا اللہ یا کافی اور دل میں سچی نیت، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ پہلے شاید محسوس نہ ہو مگر چند دنوں بعد آپ کو لگے گا کہ جیسے گھر میں سکون بڑھ رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی خوشیاں آنے لگی ہیں اور رزق میں ایک عجیب و برکت محسوس ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرانا قرض واپس مل جاتا ہے، کوئی نیا کام مل جاتا ہے یا کوئی ایسا ذریعہ نکل آتا ہے جس کی توقع نہیں تھی۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے اور یہ اس نیت کا پھل ہے جو آپ نے اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کی تھی۔ لیکن ابھی اصل بات باقی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ جب آپ نے وہ نوالہ الگ کر لیا اور یا اللہ یا کافی پڑھ کر اس پر دم کر دیا، تو اب اگلا قدم یہ ہے کہ اس نوالے کو ایک مناسب جگہ رکھ دے۔ وہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہاں چڑیا، چونٹیاں یا کوے آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ اسے گھر کی چھت پر رکھ سکتے ہیں، کسی درخت کے نیچے، صحن کے کونے میں یا کھڑکی کے باہر کسی محفوظ جگہ پر۔ کچھ لوگ اسے بالکنی میں رکھتے ہیں، کچھ باغیچے میں اور کچھ گلی کے کسی پودے کے پاس۔ بس خیال رکھیں کہ یہ وہ جگہ صاف ہو اور وہاں پرندے یا چونٹیاں آتی ہوں، کیونکہ جب وہ اس نوالے سے رزق حاصل کریں گے تبھی یہ عمل مکمل ہوگا۔ اب یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے کی ہے، یہ عمل محض ایک رسم نہیں بلکہ اس میں روحانی حکمت چھپی ہے۔ جب آپ اپنا کھانا کسی اور مخلوق کے ساتھ بانٹتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یا اللہ، یہ رزق تو نے دیا ہے اور میں تیری مخلوق کے ساتھ بانٹ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی رازق ہے اور تو ہی سب کو دیتا ہے۔ یہ نیت اللہ کو بہت پسند آتی ہے اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو میری مخلوق کو رزق دے میں اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جب پرندے اور چونٹیاں اس نوالے سے رزق حاصل کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ خیر اور برکت آپ کی زندگی میں لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ کبھی کبھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اللہ ہمیں کہیں اور سے کہیں گنا زیادہ لوٹا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ عمل بھی ہے۔ جب آپ ایک چھوٹا سا نوالہ دیتے ہیں تو اللہ آپ کے گھر میں خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جن کی آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ خاص طور پر کووں کا ذکر یہاں بہت اہم ہے۔ یہ پرندہ واقعی بہت ذہین ہے اور سائنسی تحقیقات نے بھی ثابت کیا ہے کہ کوے انسانی چہرے یاد رکھتے ہیں، وہ اچھے اور برے لوگوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیتے ہیں۔ اب سوچئے اگر آپ روزانہ کووں کو کھانا دیں تو وہ آپ کو پہچان لیں گے۔ روایت میں آیا ہے کہ جس گھر سے کووں کو خیر ملے وہ اس گھر کے لیے خیر کی خبر لاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ گھر کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوے بدشگونی ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے کیونکہ اللہ نے ہر مخلوق میں خیر رکھی ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس خیر کو پہچانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ معمول اگر روزانہ کیا جائے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ پہلے آپ محسوس کریں گے کہ گھر میں ایک خاص سکون آ گیا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو، کوئی پریشانی کم ہو گئی ہو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آسانیاں پیدا ہونے لگی ہیں، جو کام پہلے مشکل لگتے تھے اب آسان ہو رہے ہیں اور رزق میں ایک عجیب برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نیا کام مل جاتا ہے، کوئی پرانا قرض واپس آ جاتا ہے یا کوئی ایسا ذریعہ نکل آتا ہے جس کی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بڑے بڑے مالی معاملات میں بھی آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ مثلاً کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا، کوئی شخص مدد کے لیے آگے آ جاتا ہے جس کی توقع نہیں تھی، یا کوئی ایسا راستہ نکل آتا ہے جہاں پہلے دیوار نظر آتی تھی۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے اور یہ اس نیت کا نتیجہ ہے جو آپ نے روزانہ کی۔ اللہ ایسی راہیں کھول دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے بڑے بڑے بدلاؤ لاتا ہے۔ غربت، بے برکتی، تنگ دستی اور پریشانیوں کی دیواریں
خود بخود گرنے لگتی ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے کوئی بوجھ اٹھ گیا ہو، جیسے کوئی رکاوٹ ہٹ گئی ہو اور اب راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ جو لوگ پہلے پریشان تھے وہ اب سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جن کے گھر میں بے چینی تھی وہاں خوشیاں آنے لگتی ہیں، اور جن کے دل میں خوف تھا وہاں یقین اور اطمینان آ جاتا ہے۔ دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اب کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جیسے اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور یہ سچ ہے، کیونکہ جو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو لوگ اس عمل پر یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دینے کا انداز بھی نرالا ہے۔ کبھی وہ رزق کی صورت میں دیتا ہے، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی صحت کی صورت میں، اور کبھی ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ وہ جانتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے اور جو اس کی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے۔ اللہ اس کا گھر خیر سے بھر دیتا ہے، اس کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے، اور اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑا بہت کافی ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے؟ کیا آپ روزانہ صرف ایک چھوٹا سا نوالہ 3 بار یا اللہ یا کافی اور ایک سچی نیت کے ساتھ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہ کسی خاص دن کا انتظار ہے، نہ کسی بڑی تیاری کی ضرورت، بس دل کا یقین اور نیت کا اخلاص کافی ہے۔ اور جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اور کس طرح وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑے بڑے انعامات میں بدل دیتا ہے۔